کہ وہ ان کے نزدیک ان کا مقصد کیا ہے، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں مفتی ابو منصور عاصم محسود صاحب کی ایک کتاب ہے انقلاب محسود۔ یہ ویسے ابھی تک اس کے 3 حصے آ چکے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ بہت ضخیم ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا۔ اب اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ جہاد سے متعلق ان کا موقف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے کہ ہمارا جہاد، اب یہ بہت طویل ہے، میں نے اس میں سے پوائنٹس نکالے ہیں، یعنی کئی صفحات پر مشتمل اس مضمون سے اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے نکات کی صورت میں جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جہاد دفاعی ہے، کیونکہ پاکستانی فوج نے ہم پر جارحیت کی ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستانی فوج جارحیت ترک کر دے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہونا تو یہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ ہم جہاد دفاعی طور پر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کتاب جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2016 یا 17 میں سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اب ہم 2024 میں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا جہاد دفاعی ہے کیونکہ پاکستانی فوج نے ہم پر جارحیت کی ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ محسود کا مقصد افغانستان میں قابض امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف مجاہدین تیار کرنا تھا۔ جب مہاجرین کے خلاف پاکستانی فوج نے اقدام کیا، آپ نے علماء پاکستان کے فتوے کے مطابق افغانستان میں اتحادیوں کے ساتھ پاکستانی فوج سے لڑنا بھی شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی بیت اللہ محسود صاحب جو تھے، ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ جو افغانستان میں قابض امریکی فوجی اور اتحادی فوج ہے اس کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنا۔ پھر کچھ مہاجرین پاکستان کے اندر مقیم تھے، تو اس میں پھر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پاکستانی فوج نے ان کے خلاف کارروائی کی، ان کو دھکیلا، تو اس کے ساتھ پھر ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ نمبر 3، اب دیکھیں، حصول پاکستان کا مقصد نفاذ شریعت تھا جو آج تک نہیں ہو سکا۔ نمبر 4، مسلمانوں کا دوبارہ عروج قرآن و سنت کے نفاذ اور خلافت کے قیام میں ہے۔ یہ بہت اہم ہے اس فکر میں، جس پہ ہم بار بار دیکھیں گے اس پہ کتنا ان کا زور ہے۔ اس کے بعد 5ویں پوائنٹ پہ افغانستان کی اسلامی حکومت پر امریکہ کا حملہ اور پاکستان کا اتحادی بننا اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ پاکستان کے حکمران، سیاستدان اور جرنیل نفاذ شریعت نہیں چاہتے، بلکہ نفاذ شریعت کی راہ میں مضبوط رکاوٹ ہیں۔ نمبر 6، پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا، علماء کو شہید کرنا شروع کر دیا، مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا اس پوری تاریخ کو سامنے رکھ کے۔ نمبر 7، تمام قبائلی لوگ اس جہاد میں شریک ہوئے۔ نمبر 8، علماء حق پاکستان میں نفاذ شریعت کی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے۔ نمبر 9، عالمی جہاد کا میدان امیر المومنین اور شیخ اسامہ کی قیادت پہ سرگرم ہو چکا تھا۔ عالمی جہاد، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان حضرات کی دعوت تھی کہ طاغوت اعظم امریکہ کو ختم کیا جائے تو چھوٹے طاغوت خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر ملا عمر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ اسامہ بن لادن دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی غلط فہمی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی فکری بنیادیں کہاں کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ مسلکی اور فقہی لحاظ سے شیخ اسامہ کا فقہی مسلک اور ملا عمر کا فقہی مسلک الگ تھا، لیکن اس عظیم مقصد میں یہ دونوں مشترک تھے جس کو لوگ عظیم کہتے تھے۔ نمبر 10، ان حضرات کی دعوت حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور شیخ الہند کی دعوت کے عین مطابق تھی۔ کیا ہے وہ؟ کہ اگر جاٹ، مرہٹ اور انگریزوں کو شکست ہو جائے تو مسلمانوں کی قوت، مرکزیت اور خلافت قائم رہ سکتی ہے۔ یعنی اس وقت انہوں نے یہ کیا، اس وقت ہم جس سے لڑ رہے وہ ہے امریکہ۔ نمبر 11، امریکہ اور اتحادیوں نے قبائل میں آپریشن شروع کیا تو مجاہدین کی جہادی سرگرمیاں منقسم ہوئی۔ بعضوں نے پاکستان کو اپنا ہدف بنایا کہ پہلے یہاں شریعت نافذ کیا جائے پھر باقی دنیا میں۔ انہوں نے شریعت یا شہادت کا نعرہ بلند کیا۔ یہ ایک دور میں بہت نعرہ جو ہر جگہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور لوگ یہ بڑے نعرے لگاتے تھے۔ پھر نمبر 12، بعضوں نے پاکستان کو صرف نظر کر کے افغانستان کو ہی اپنا ہدف متعین کیا۔ ہم نے افغانستان کو ہدف بنایا تاکہ طاغوت اعظم امریکہ کو شکست ہو جائے، مگر جب قبائل میں آپریشن شروع ہوا تو ہم نے پاکستان کے خلاف اپنا دفاعی جہاد جاری رکھا۔ نمبر 13، ہمارے سامنے 3 محاذ کھل گئے، افغانستان، قبائل اور پاکستان، ٹھیک، افغانستان، قبائل اور پاکستان، ان تینوں کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں۔ نمبر 14، پاکستان، اب
کیسے مختلف ہے بتا رہے، پاکستان اور عمومی طور پر ہمارے اغراض و مقاصد میں سے ایک پاکستان میں دفاعی جہاد لڑنا اور پوری دنیا میں امارت اسلامی کی قیادت میں نظام خلافت قائم کرنا۔ نمبر 2، یوں مجاہدین اس جھنڈے تلے پاکستان میں بھی شریعت کا نفاذ اور اصلاح معاشرہ کے خواہاں ہے تاکہ عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے۔ پھر یوں ہمارے جہاد کے عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ کی عملی شکل ہے۔ پھر یوں ہمارے جہاد کے عظیم مقصد اعلاء کلمت اللہ کی عملی شکل ہے۔ اب اس کے اندر بھی بار بار انہوں نے عالمی خلافت کا، عالمی نظام کا، عالمی طور پر اسلامی نظام کے قیام اور اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ 2016-17 کی بات ہے، اس وقت جو کتاب شام نے آئی اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ اب ہم چلتے ہیں اسی 2022، 23، 24 کے دور میں ان کا ایک مجلہ نکلتا ہے تحریک طالبان کا، مجلہ تحریک طالبان کے نام سے۔ اس مجلے کے شروع میں انہوں نے مجلہ تحریک طالبان کے اغراض و مقاصد کے تحت لکھا ہے، نمبر 1، سرزمین پاکستان پر جاری جہاد اور مجاہدین کی خبریں عامۃ المسلمین تک پہنچانا۔ نمبر 2، پاکستان کے مرتد حکمرانوں اور بکے ہوئے جرنیلوں کی حقیقت عوام پر واضح کرنا ہے۔ نمبر 3، ان حقائق کو سامنے لانا جن کو ان حقائق کو سامنے لانا جن کو دجالی میڈیا مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔ نمبر 4، قائدین نے مجاہدین کے پیغامات امت تک پہنچانا اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ قائدین مجاہدین، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر افغان طالبان، تحریک طالبان، القاعدہ، باقی سب بھی ہے، داعش بھی ہے، لیکن چونکہ داعش کا اور افغان طالبان کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو پھر تھوڑی دیر مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو یہاں جملہ استعمال ہے قائدین مجاہدین، مجاہدین کے جتنے بھی قائدین ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ان سب کا۔ نمبر 5، جہاد اور اہل جہاد کا دفاع کرنا اور ان پر لگائے گئے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا جواب دینا۔ نمبر 6، امت مسلمہ کو انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت کے لیے تیار کرنا۔ نمبر 7، تاکہ دنیا سے کفر و شرک اور ظلم اور ناانصافی ختم اور خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب دنیا سے، یہ نہیں کہ افغانستان سے یا پاکستان سے یا پاکستان کے قبائلی علاقوں سے۔ یہ ہے مجلہ تحریک طالبان پاکستان، شمارہ نمبر 1، نومبر 2016 کے شمارے میں یہ بات لکھی ہے، اور یہی بات تمام شماروں میں 2024 تک جو ان کے شمارے آ رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے۔ پھر اسی شمارے کے صفحے پہ تحریک طالبان پاکستان کا پیغام کے نام سے انہوں نے ایک نظم میں اس کو بیان کیا ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا پیغام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، شریعت ہو یا شہادت نعرہ یہ مومنوں کا، ہو ہر جگہ خلافت نعرہ یہ مومنوں کا، راہ خدا میں لڑنا سب مومنوں کا کام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، حق ہے ہمارا قرآن، حق ہے ہمارا لڑنا، ایک راز ہے بقا کا راہ خدا میں مرنا، خون شہید سب کو دیتا ہے ایک پیغام، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، جو راہ حق پہ چل کے جاتا ہے اس جہاں سے، ملتی ہے اس کو جنت ملتا ہے وہ خدا سے، کہتا ہے رب کا قرآن سب کو یہ صبح و شام، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، جمہوریت جہنم کا راستہ ہے لوگوں، بے دین حکمرانوں انجام اپنا سوچو۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کے علاوہ میں نے ان کے 2016 سے لے کر دسمبر 2023 تک کے تمام شماروں سے میں نے کافی مضامین کو یہاں پر جمع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اپنے اس موقف اور اپنے اس مقصد میں وہ کس حد تک لگے ہوئے ہیں اور وہ کس حد تک واضح ہے اس مفہوم میں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنا یا اس کو غالب کرنا۔ اب دوسری بات جو ہم کہنا چاہ رہے تھے تو اغراض و مقاصد کے حوالے سے کچھ چیزیں آ گئی۔ دوسرا جو ان کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں یہ بحث پائی جاتی ہے کہ چونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ دیوبندی الاصل تنظیم ہے، یعنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔
اب ان سے متعلق ہمارے ہاں کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ یعنی کسی ایک اسٹیٹ یا کسی ایک ریاست میں اسلام کو بطور نظام قائم کرنا ہے، عالمی نظام کا قیام ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم نے 2-3 حوالے جو آپ کے سامنے پیش کیے ان میں بھی آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں، انہوں نے اس بات کو شامل رکھا ہے کہ اس عالمی نظام خلافت کو قائم کرنا ہے۔ دوسرا، ہم انہی کی ایک اور کتاب سے ایک دو اور حوالے بھی پیش کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف افغانستان یا پاکستان کی سرزمین تک نظام قائم کرنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے۔ دیکھیں، ہم یہاں پر جو ایک تو جدید مسلح جہادی تحریکات ہے، دوسرے ہمارے یہاں فقہی بنے ہوئے جو مذاہب اور مسالک ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات کا ان فقہی مسالک سے کس حد تک تعلق ہے، کہاں تک تعلق ہے، اور یہ اپنے آپ کو ان سے کس حد تک الگ سمجھتے ہیں۔ یہ پوری ایک گفتگو کا ایک موضوع ہے، اس پہ ہم اسی میں بھی ضمنی بات بھی کریں گے اور اس میں مستقل گفتگو بھی کریں گے۔ یہاں پر انقلاب محسود کا جو مصنف ہے مفتی ابو منصور علی محسود صاحب، انہوں نے صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہے کہ یعنی جہاد جو ان کا ہے اس کا مقصد کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہاں، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے جہاد کا اصل ہدف ہے، مگر اس کو سر انجام دینے کے لیے ہم نے امارت اسلامی کا پلیٹ فارم منتخب کیا ہے۔ یعنی اس وقت ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں پر اشرف غنی صاحب برسر اقتدار تھے، تو اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو کس لیے منتخب کیا ہے، امارت اسلامی، تاکہ ہم اپنے اس پوری دنیا میں خلافت کا قیام ہو جائے۔ آگے ایک صفحہ نمبر 195 پر مزید وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے کہ یوں مجاہدین اس جھنڈے تلے، کون سا جھنڈا؟ یعنی امارت اسلامی کی قیادت میں پاکستان نے بھی نفاذ شریعت اور اصلاح معاشرے کے خواہاں ہے تاکہ عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے۔ یوں یہ ہماری جہاد کے عظیم مقصد اعلاء کلمۃ اللہ کی عملی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اعلاء کلمۃ اللہ کی جو اصطلاح ہے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جنگ بدر کے غالباً ضمن میں یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اب اس سے ہمارے جو اسلام کے مسلمانوں کی جو انقلابی سیاسی مفکرین ہیں وہ بھی اس کو اعلاء کلمۃ اللہ کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ اس سے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کا قیام ہے، اور یہ حضرات بھی اسی مفہوم میں لیتے۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ بات کی کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اور دوسرا نقطہ ہم نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ان کا مطمع نظر صرف ایک خطۂ زمین پر نظام کا قیام نہیں ہے، بلکہ اس خطۂ زمین پر نظام کو قائم کرنے کے بعد اس کو بطور ایک اپنے لیے مرکز اس کو رکھنا، اور اس سے پھر پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ اب اس کے لیے وہ سب سے بڑی جو ان کے پاس، اس کو سب پھر باقی لوگ بھی مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، پھر حضور کا خلفاء نے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں مدینہ ایک اسٹیٹ کے طور پر موجود رہی، وہاں پر خلافت کا جو مرکزی نظام، مرکزی جو مرکز وہاں پر، اور امیر المومنین وہیں پر رہتے تھے، لیکن انہیں پھر روم اور ایران اور یہ ساری دنیا کو فتح کیا۔ تو یہ اسی پیٹرن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ صرف مقامی سطح پر اسلامی نظام کا قیام یا انقلاب یہ لوگ چاہتے ہیں، یا عالمی سطح پر۔ اب ہم یہ چلتے ہیں آگے کہ ریاست پاکستان سے متعلق ان کا موقف کیا ہے، اور اس موقف کے پھر کلامی اور فقہی نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر یہ اپنی جو ان کا جو مسلح جدوجہد کہیں، آپ اس کو آپ عسکریت پسندی کہیں، آپ دہشت گردی کہیں، آپ جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں، اس کے لیے وہ بنیاد کس طرح سے ان کو ملتی ہے۔ میں 3-4 مقامات سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ریاست پاکستان کی لوگ تکفیر کس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر اس تکفیر کے بعد آگے جو نتیجہ نکلتا ہے، اور اس تکفیر کی وجہ کیا ہے، اور اس تکفیر کی وجہ کو ختم کرنے کا پھر طریقہ یا ذریعہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ پیش کرتا ہوں، آپ کو یاد ہے جب 4 صدرہ یونیورسٹی پر حملہ ہوا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، اور بلکہ دکھ کی بات بھی ہے،
کہ اس وقت ہمارے ہاں نیشنل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک کنفیوژن، ایک غلط فہمی مسلسل موجود رہی، سیاسی پارٹیوں میں بھی سوائے 2 پارٹیوں کے، اور جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ تو بالکل ہی زیادہ تر جو مسلکی طور پر ان سے وہ تھا، ان کا جماعت اسلامی کو آپ لے لے، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کو لے لے، یہ اس کے حمایت میں لوگ تھے۔ تو اس وقت جب یہ حملہ ہوا تو پھر یہ بات شروع ہوئی، یار یہ یونیورسٹی پر حملہ اور یہ سارا کچھ، تو اس کا جواب دیتے ہوئے عمر منصور نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا پشتو میں۔ اس ویڈیو پیغام میں اس وقت اس نے کیا کہا تھا، یہاں سے ایک تو ان کا تصور واضح ہوگا ریاست پاکستان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جعلی حاکموں نے آدھی صدی سے زیادہ عرصے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج کر رکھا ہے، اور اللہ نے ان کو حاکمیت الہیہ قائم نہ کرنے پر مختلف شکلوں میں تنبیہ کی۔ آگے کچھ چھوڑ کے میں بتاؤں گا۔ تو اگر اہل پاکستان نے بھی شرک اور جمہوریت سے توبہ نہ کی تو پنجاب اور سندھ بھی خیبر پختونخوا کی طرح عذاب الہی کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ملک عمومی شرک میں مبتلا ہو جائے تو ان کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی عمومی ہی نازل ہوتا ہے۔ میں انتہائی سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ باچا خان یونیورسٹی سے اس مبارک کام کی ابتدا اس لیے کی کہ پاکستان کے طاغوتی نظام، پاکستان کے جمہوری نظام، پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی یہی بنیاد ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون بناتے ہیں، پاک فوج کا خبیث ادارہ اس سے بنتا ہے، پھر یہ پورا ادارہ ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہے جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کی آواز بلند کی ہے۔ جب تک یہ بنیاد ختم نہ ہو جائے اور اللہ کی حاکمیت نافذ نہ ہو جائے تب تک پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں پر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ پاکستان میں سارا نظام کفری ہے، سارا نظام جمہوری ہے، سارا نظام طاغوتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد حکومت نے قومی ایکشن پلان تیار کیا جو 21 نکات پر مشتمل تھا، تو اس پر پاکستان کیوں کافر نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ ہم یہ نظام درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا چاہتا۔ اب یہ جتنے الفاظ ہیں، طاغوت کا نظام، خدا کی حاکمیت اور یہ ساری جو اصطلاحات ہیں، دیکھیں اس کو جب آپ ہمارے جو 1400 سال کی اسلام کی جو تشریح کی جو روایت ہے، مختلف روایتیں فقہی، چاہے وہ حنفی اسکول سے ہو، مالکی سے ہو، شافعی سے ہو، یا اثنا عشری ہو یا زیدی، ٹھیک ہے، ان سب کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے۔ دوسرا پھر یہ جو 20ویں صدی میں جو ہمارے ہاں کچھ انقلابی سیاسی مفکرین اٹھے جنہوں نے اسلام کو دوبارہ عسکری اور سیاسی لحاظ سے غالب کرنے کا پورا نظریہ پیش کیا، تو ہمیں ان دونوں تناظر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس وقت بھی آپ کے ملک میں قومی میڈیا پر بھی یہ بات ہوتی ہے، طاغوت طاغوت طاغوت، بہت زیادہ لفظ اب قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہے، لیکن کیا اس کے سیاق و سباق دیکھ کر یا اس کے ابھی تک جو مفسرین اور شراح نے جو اس کی تشریح کی ہے، کیا وہ یہی ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چیز اب ایک مسلک تک مخصوص نہیں رہی، بلکہ اب ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں بھی بہت زیادہ طاغوت سے متعلق بات ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو ان کا موقف ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ بعین ہی وہی ہے جو ان کا ہے، طاغوت کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ یہاں کچھ اس وقت ساحل صاحب اور اس ٹائپ کے کچھ لوگ بھی طاغوتی نظام، طاغوت کا خاتمہ، اور یہ مقبول جان جو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے آپ کے پوری قوم کو پچھلے پتہ نہیں 20 سال سے یہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر یہی باتیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی اب تھوڑی سی اس میں کمی شاید آئی ہوگی، اور اخبار میں بھی یہ چیزیں لکھتے تھے۔ تو ان سب کا جو یہ جو اصطلاح یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان اصطلاحات کے پیچھے پوری ایک فکر ہے، ایک پورا فلسفہ ہے، اور ان اصطلاحات کو اس مفہوم میں لینے کے بعد اس کے کچھ ایسے نتائج ہیں جن نتائج کا اس وقت آپ کو، مجھے اور ہم سب کو سامنا ہے۔ ایک اور جگہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا، ریاست پاکستان کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے۔ ایک کتاب ان کی، ایک کتابچہ بلکہ کہیں گے ہم، وہ آیا تھا الحارق علی المارق کے عنوان سے۔ یہ کوئی تقریباً 50-60 صفحے پر غالباً مشتمل ہے۔ میرے پاس لائبریری میں یہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے انہی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ جو الحارق علی المارق ہے، یعنی سرنڈر افراد کے متعلق فیصلہ، جو لوگ سرنڈر ہو گئے، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس سے متعلق ان کا کیا موقف تھا، اس کتابچے کے شروع میں یہ لکھا ہے
کافی عرصے سے مختلف علاقوں کے مجاہدین پاکستان کے طاغوتی نظام کے خلاف جہادی کارروائیاں کر رہے تھے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی تربیت تھی، لیکن 1428 ہجری یعنی 2007 میں اللہ رب العزت نے ان سب مجاہدین کو تحریک طالبان پاکستان کے نام پر ایک جماعت کی شکل میں جمع کر دیا، تو اتفاق اور آپس میں تعاون سے پاکستان میں بڑی سطح پر جہادی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ لیکن اب کچھ بے ہمت اور ضعیف الایمان لوگ اپنی ہجرت برباد کر کے پاکستان کی مرتد اور زندیق حکومت کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا طاغوتی نظام کے خلاف جہاد، نمبر 2 انہوں نے اس کو پھر کہا کہ پاکستان کی مرتد اور زندیق حکومت۔ اب مرتد کیا ہوتا ہے، زندیق کیا ہوتا ہے؟ بھئی مرتد وہ ہوتا ہے جس نے علیہ اعلان اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا، بھئی میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو تمام ضروریات دین یا ایک ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا یا تمام ضروریات دین کا انکار کرے، یا اس کی ایسی تعویل اور توجیہ کرے جو بالکل دین سے تمام مسالک کی تعبیرات سے متصادم ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے، ٹھیک ہے، جسے ہمارے یہاں باطنی یا ان سے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں کو مرتد بھی قرار دی حکومت کو، اور زندیق بھی قرار دے دیا، ٹھیک، ان سے بھی آپ کے سامنے واضح۔ اسی کتاب میں آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 4 پر، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے کفری نظام سے نجات دلا کر ہجرت کی توفیق دی، ہجرت میں زندگی گزارنے لگے، پاکستان کے کفری نظام سے اظہار برات کرتے ہوئے اس کے خلاف جہاد شروع کیا، یہ سب اس لیے کیا کہ وہ اس نظام کو کفری نظام سمجھتے ہیں، اس نظام کے بنانے والوں، اس سے دفاع کرنے والوں اور اس کو نافذ کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، یہ قرآن و حدیث اور فقہا کے فتاویٰ کی روشنی میں کفر اور ارتداد ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ دوسرے دین اور آئین کو زندگی گزارنے کے لیے قبول کرنے پر حلف اور عہد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ بھی الحارق علی المارق جو کتابچہ ہے، اس کے اندر بھی تحریک طالبان کا موقع بالکل واضح، کھلا ہوا اور ستھرا ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل کی چونکہ چنانچہ اگرچہ وغیرہ کی کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے، یعنی تحریک طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے علماء کی ایک کمیٹی نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو شائع کیا۔ ایک دو حوالے میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ۔ اب جو نئی کتاب ان کی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہاں 2018 میں ریاست پاکستان نے پیغام پاکستان کے عنوان سے کتابچہ شائع کیا تھا، اور اس پہ ہم نے پوری کتاب بھی لکھی ہے، انشاءاللہ وہ شاید اب آ جائیں۔ تو اس کے اندر تمام مسالک کے علماء کو جمع کر کے ریاست کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی اس پہ تمام مسالک کے علماء اس پہ متفق ہے، اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ تو اس کا جواب ایک 200 صفحے پر مشتمل کتاب میں دیا، اور بہت تفصیلی جواب دیا، اور بڑا علمی جواب تھا۔ تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا تحریک طالبان نے پیغام پاکستان شریعت کی عدالت میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے کہ ہمارے جو جہاد ہے، ہم پاکستان کے خلاف جو ریاست کے خلاف جو بھی آپ نام دیں، ہم جو جہاد کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس میں ریاست پاکستان کی جو حیثیت شرعی بنتی وہ کیا ہے۔ پیغام پاکستان میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اسلامی جو آئین ہے وہ اسلامی ہے، ٹھیک ہے نفاذ میں کچھ کمزوریاں ہیں، یا 5% یعنی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 95% قوانین جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔